صفحہ نمبر 59 آبیات یعنی ہائیڈرولوجی انٹروڈکشن یعنی تعارف. ہائیڈرولوجی از اے سائنس وچ ڈیلز ود واٹر اسپیشلی ٹو اٹس occurrence in streams, lakes, well, rivers, etc. یعنی ہائیڈرولوجی ایک سائنس ہے جس کا تعلق پانی سے، خاص طور پر ندیوں، جھیلوں، کنوؤں اور دریاؤں وغیرہ کا وجود میں آنا اس زمن میں آتا ہے. اس علم میں آبی اجسام یعنی واٹر باڈیز کی تمام اقسام اور اشکال آ جاتی ہیں جنہوں نے زمین کی سطح پر خاص قسم کے نقوش یعنی فیچرز بنائے ہوں. کرۂ ارض میں پانی کی حیثیت زندگی کی سی ہے. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اگر زمین پر پانی نہ ہوتا تو کوئی جاندار نہ ہوتا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانوں نے وہاں پر ہی آبادیاں بنائیں جہاں دریا گزرتے تھے، کیونکہ کھیتی زراعت پانی کے بغیر ناممکن تھی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا اس کے لیے پانی کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ نیم خشک یعنی سیمی ایرڈ ہے. بارش بھی زیادہ نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں بارش کی اچھی مقدار شمالی علاقوں تک محدود ہے. پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں دریا، نہریں اور جھیلیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، لہٰذا غذا میں خود کفیل ہونے کے لیے لازم ہے کہ ذرائع آبپاشی کو مؤثر بنایا جائے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں گرمیاں گرم خشک اور سردیاں سرد خشک ہوتی ہیں. بارش کی سالانہ اوسط کئی درجے ضرورت سے کم ہے. اکثر زرعی میدانوں کی بارش کی سالانہ اوسط 10 تا 20 انچ تک ہے. جنوب کی طرف یہ اوسط گھٹ کر 10 انچ سے بھی کم ہے. بارش کا سلسلہ غیر یقینی ہے. صفحہ نمبر 60. ہمارا ملک مونسونی خطے کے آخری سرے پر ہے. پانی ہی کی وجہ سے آج ہمارا ملک دوسرے ممالک کے لیے زرعی اناج اگا رہا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا نظام آبپاشی بہت بہتر ہے. پاکستان کے طبعی نقش و نگار اور ہائیڈرولوجی میں ان کی اہمیت یعنی دی لینڈ اسکیپس آف پاکستان اینڈ اٹس امپورٹنس ان ہائیڈرولوجیکل سسٹم. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر موسم اور ماحول میں تنوع و تضاد پایا جاتا ہے. اس طبعی نقش و نگار ایک لمبے سلسلے پر محیط ہیں. سلسلہ کرو کرم کی پہاڑی چوٹیوں کا شمار دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے. یہ کئی سینکڑوں میلوں پر پھیلا یہ پہاڑی سلسلہ مغربی پہاڑی سلسلہ جات سے مل کر بلوچستان کے میدان میں ضم ہو جاتا ہے. عظیم دریائے سندھ اور اس کی شاخیں اپنے بہاؤ سے مختلف رواں دواں قسم کے بہتے ہوئے نقوش یعنی فلوویل مارفولوجی بناتے ہیں. اس میں گورجز، فلڈ، پلین، ٹیریسز اور ایلوریم دیکھنے میں ملتے ہیں. موسمیاتی نقطۂ نظر سے پاکستان ایک صحرائی یا نیم صحرائی آب و ہوا کا متحمل ملک ہے، مگر صحراؤں کے ساتھ دریا بہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. شمال کے پہاڑی سلسلے ساری پریسیپیٹیشن یعنی ترشح یعنی بارش، برف باری، شبنم، دھند، سلیٹ کی شکل میں جو پانی ڈسچارج کرتے ہیں وہ اپنے اوپر بننے والے دریاؤں میں بہا دیتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے وہ علاقہ جات جہاں بارش کی کمی ہے وہاں زراعت و آبپاشی کا نظام مفقود ہو کر رہ جاتا ہے. بارش کا پانی ہی وہ واضح عنصر ہے جو پاکستان کی طبعی ساخت یعنی ٹوپوگرافی پر اثر انداز ہو، اس کو مختلف خد و خال میں تقسیم کرتا ہے. صفحہ نمبر 61. دریائے سندھ اور اس کی شاخیں یعنی انڈس ریور اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز. مس پرنٹنگ بہت ہے کتاب میں. انڈس ریور اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز. کشمیر میں گریٹ ہمالیہ سے دور مانسروور جھیل جو کہ تبت کے علاقہ میں ہے، وہاں سے دریائے سندھ کا آغاز ہوتا ہے. پہاڑوں پر جمنے والی سنو وال یعنی برف بارش اور گلیشیئر کے پگھلنے سے پانی پہاڑوں کی ڈھلوانوں گہری کھائیاں بنانا شروع کر دیتا ہے جسے گارج کہتے ہیں. اس پانی میں پہاڑوں کے پتھر یعنی باؤلڈرز گھومتے پھرتے ہیں. بی ایل جانسن
کے مطابق بیونڈ دا ہائی ہمالین ان کشمیر دا انڈس فلوز پیرلڈ ٹو دا اسٹرائک آف دا رینجز ان اے براڈ گریولی ویلی، یعنی یہ دریا متوازی دو شاخوں میں تقسیم ہو کر کٹاؤ، ٹھہراؤ اور بچھاؤ کے عمل سے پتھروں کی زرخیز وادیاں بناتا ہے۔ جنوب کی طرف سپرز فین دیکھنے میں ملتے ہیں۔ چترال، دیر و سوات کی وادیوں میں قدیم جاگیرداری نظام قائم رہا تھا۔ یہ دریا پشاور کی وادی کا اچھی قسم کی مٹی سے بھرا طاس بناتا ہے۔ پلسٹوسین دور میں سطح پٹوار کی پہاڑی بلندیاں اور زمین کا طاس گھنی برف باری کی چادر سے ڈھک گیا تھا۔ دریائے سندھ جو کامن طرز کا ہے، اس کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے۔ اس کا کیچمنٹ ایریا 97,000 مربع کلومیٹر ہے۔ کیچمنٹ ایریا سے مراد وہ علاقہ یا سرزمین جہاں پر دریا بہتا ہے اور اپنا مواد باہر پھینکتا ہے اور بارش کا پانی از خود نیچے بہہ کر قدرتی نکاس کا علاقہ بناتا ہے، یعنی جہاں تک دریا کے عمل اور اس کے مواد سے بننے والے فیچرز کا تعلق ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ علاوہ ازیں بارش کا پانی جو دریا میں بہہ جاتا ہے کیچمنٹ ایریا کہلاتا ہے۔ کیچمنٹ ایریا کا 2,64,000 کلومیٹر پہاڑی علاقہ پر مشتمل ہے۔ یہ دریا اپنے منبع سے مشرق سے مغرب کی طرف بہہ کر گہری کھائیاں بناتا ہے۔ داسو تین میں اس کی سب سے بڑی کھائیاں یعنی گارجز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کالا باغ میں اس دریا کی سپیڈ قدر کم ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ دریائے سندھ کے دائیں اور بائیں طرف سے دوسری بہت سی شاخیں سے ملتی ہیں۔ دائیں طرف کی شاخیں چھوٹی ہیں اور ان میں پانی کا حجم یعنی والیوم کم ہوتا ہے۔ ان کی ڈسچارج رینج 0.3 ملین کیوبک فٹ پر سیکنڈ ہے۔ ان شاخوں کا کیچمنٹ ایریا 1300 تا 10,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس سمت کے اہم دریاؤں میں دریا گلگت، کابل، کرم اور گومل شامل ہیں۔ ان میں کابل، کرم اور گومل کو آبپاشی کے مقاصد کے لیے کام ملایا گیا ہے۔ ان دریاؤں نے دریائے سندھ کے میدانوں کو بنانے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ دریائے سندھ کی بائیں جانب اس کے معاون دریاؤں کی شاخیں جو اس دریا کے اندر پانی کا ایک بہت بڑا حجم اور خاصی مقدار میں تہدار مواد لاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 62۔ ان دریاؤں نے دریائے سندھ کے میدانوں کی تعمیر میں اہم کام سر انجام دیا ہے۔ ان دریاؤں کے نام یہ ہیں: دریائے جہلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج۔ دریائے بیاس پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ستلج میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے دریاؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ مختلف مقامات پر ہوتا ہے۔ آخر کار یہ تمام دریا مٹھن کوٹ کے مقام پر آپس میں مل جاتے ہیں جہاں اس کو پنج نند کا نام دیا جاتا ہے۔ دریا ایک ندی کی شکل میں 72 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دریائے سندھ میں جا گرتے ہیں، جس کے بعد دریائے سندھ بغیر کسی اور دریا کی شاخ کے سہارے بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ ماضی میں دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج اپنی گزرگاہ کو تبدیل کرتے رہے ہیں۔ ان کے راستے کی تبدیلی نے بھی دریائے سندھ کے میدانوں کو وسعت دی ہے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے طاس کا علاقہ تقریباً 9,44,569 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دریاؤں کا ذریعہ یعنی سورس گلیشیئرز کے پگھلنے کا پانی پگھلی ہوئی سنو یعنی برف اور بارشوں پر ہے۔ دریائے سندھ کل 1800 میل کا سفر طے کرنے کے بعد بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا افغانستان سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ اور اس کے مشرقی معاونین دریاؤں کے پانی کا سالانہ بہاؤ 172.70 بلین مکعب میٹر ہے۔ یہی دریائی بہاؤ پاکستان کا ایک بڑا آبی وسائل کا ذریعہ ہے۔ دریائے سندھ کا اٹک کے مقام پر سالانہ بہاؤ 92 بلین ہیکٹر فٹ ہے۔ آگے ایک چارٹ دیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا نام دریا اور سالانہ بہاؤ یعنی ہیکٹر فٹ میں۔ دریا ہے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کا بہاؤ ہے 92 ملین ہیکٹر فٹ۔ ہیکٹر فٹ آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ منگلا کے مقام پر دریائے جہلم کا بہاؤ ہے 22 بلین
یعنی ہیکٹر فٹ، 22 ملین ہیکٹر فیٹ۔ مرالا کے مقام پر دریا جناب کا سالانہ بہاؤ جو ہے وہ ہے 26.7 ملین ہیکٹر فیٹ۔ بلوکی کے مقام پر دریا راوی ہے اور اس کا سالانہ بہاؤ جو ہے وہ ہے 6.4 ملین ہیکٹر فیٹ۔ سلیمان کی کے مقام پر دریا ستلج اور اس کا سالانہ بہاؤ ہے 16.6 ملین ہیکٹر فیٹ۔ دریا سندھ کی شاخوں پر پانی کا بہاؤ سارا سال ایک سا نہیں رہتا۔ موسم گرما میں جب مونسون کی تیز بارشیں ہوتی ہیں اور پہاڑوں پر گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو دریاؤں کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ حجم کم ہو جاتا ہے۔ مئی تا جولائی تک پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ پنجاب، راوی اور ستلج کے دریاؤں میں زیادہ پانی مئی کے مہینے سے آنا شروع ہوتا ہے اور اگست میں زیادہ سے زیادہ پانی ان میں بھر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ 14 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں موسموں کے حساب سے تغیر دیکھا گیا جو زیادہ سے زیادہ 3,50,000 کیوسک اور کم سے کم 25,000 کیوسک ہوتا ہے۔ دوسرے دریاؤں کا بھی موسمی بہاؤ کا تغیر زیادہ ہے۔ دوسری طرف دریاؤں پر ڈیم بنا کر آبپاشی کے لیے استعمال کرنے سے بھی دریائی پانیوں کے حجم میں خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ دریائے سندھ اور مشرقی معاونین دریاؤں چناب اور جہلم میں سے دریائے سندھ کا سالانہ اوسط بہاؤ 11.15 ملین ہیکٹر میٹر جبکہ جہلم اور چناب کا 2.78 اور 3.27 ملین ہیکٹر میٹر ہے۔ دریائے سندھ کے میدان طاس والے علاقے میں زراعت کے لیے موزوں میٹھے پانی کی مقدار 67.87 بلین مکعب میٹر ہے۔ علاوہ ازیں دریائے سندھ کے معاون دریا ہیں۔ مغربی علاقے میں دریائے کابل، کنہار، سوات، کرم، ٹوچی اور بولان۔ جنوبی بلوچستان میں دریائے دشت، ہنگولی، پوالی، زوب، ناری، رکشن، گدری۔ دریائے سندھ سے بننے والے طبعی خدوخوال جن کو دریائے سندھ کے میدانوں میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 سپرز یعنی پہاڑوں کی طولانی رینج کا سلسلہ، اس کو کہتے ہیں سپرز۔ نمبر 2 فینز یعنی ندی کا اپنا مواد آہستہ آہستہ سیلابی شکل میں جمع ہوتا جہاں یہ میدان میں داخل ہوتے ہوئے تنگ راستہ بناتا ہے اور میدان میں سیلابی مواد بھر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فینز۔ نمبر 3 ایکٹیو فلڈ پلینز یعنی ایسے میدان جہاں سیلابی مواد مسلسل تہ در تہ جمع ہوتا رہے۔ نمبر 4 مینڈر فلڈ پلین یعنی ایسی دریائی گزرگاہ کے قریب ہر بننے والے مٹی کے ڈھیر یا اونچائیاں جو سیلابی مواد سے بنی ہیں۔ نمبر 5 کور فلڈ پلین یعنی منڈر فلڈ پلین کے ساتھ والا علاقہ جو دریا سے دور بنتا ہے، اس پر مٹی کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 6 ایلوویل فینس یعنی پہاڑوں کا پانی دامن میں آتا ہے اور ساتھ پہاڑی مٹی بہا لے کر آتا ہے اور اسے دامن میں جمع کر دیتا ہے، اس سے ایک زرخیز میدان وجود میں آ جاتا ہے۔ نمبر 7 پیڈمونٹ پلین یعنی ایسے علاقوں میں جو پہاڑوں کے دامن کے نیچے اوپر سے آئی ہوئی مٹی سے مستقل میدان بن جاتے ہیں۔ نمبر 8 اسکیلپڈ انٹرفلو یعنی دو دریاؤں کے درمیانی سیلابی مواد سے بننے والی بلندیاں، ان کو کہتے ہیں اسکیلپڈ انٹر فلو۔ 9 سینڈ پلین یعنی ریت کے میدان جو ہوا کی لائی ہوئی مٹی سے بنتے ہیں۔ 10 ہلی سینڈ پلین یعنی پہاڑوں کے اوپر سے ریت اور پتھروں کا گرنا اور نیچے کی وادی میں جمع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ہلی سینڈ پلین۔ صفحہ نمبر 64۔ سنتاس معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی۔ پچھلے صفحات میں ریڈ کلف ایوارڈ کی بے انصافیوں کو بیان کیا گیا، لہذا بھارت کو گرداسپور کا ضلع عطا کرنے سے پاکستان کی فزیکل اور ہائیڈرولوجی پر ساخت پر گہرا اثر پڑا، کیونکہ بعض دریا انڈیا سے نکلتے ہیں اور بہتے پاکستان میں ہیں۔ لہذا جب بھارت کا دل چاہتا ہے ان دریاؤں کا پانی بند کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے پانی چھوڑ کر ہمارے یہاں سیلاب کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ معاہدہ
ستمبر 1960 کو کراچی میں ورلڈ بینک اور کچھ اور دوست ممالک کے تعاون سے طے پایا۔ نمبر 1، معاہدے کی روح سے دریائے ستلج، راوی، بیاس کے پانی کے استعمال کے مکمل حقوق بھارت کو عطا کر دیے گئے۔ ستلج اور راوی سے نکلنے والی وہ نہریں جو پاکستان میں بہتی تھیں، بھارت ان کو پانی مہیا نہ کرے گا۔ معاہدے کے وقت پاکستان 33 ملین ایکڑ فیٹ جبکہ بھارت صرف 9 ملین ایکڑ فیٹ پانی استعمال کر رہا تھا، اور مشرقی دریاؤں کی مد میں 3.24 ملین ہیکٹر رقبہ سیراب ہو رہا تھا۔ نمبر 2، قرار پایا جو نہریں پاکستان کی سرزمین کو سیراب کرتی ہیں اور وہ دریائے جہلم، چناب اور سندھ سے نکلتی تھیں، پاکستان ان نہروں کو سیراب کرنے کے سلسلے میں 31 مارچ 1970 تک متبادل بندوبست کرے گا۔ اس مدت میں بعد میں 3 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ نمبر 3، اس معاہدہ کے تحت جہلم، پنجاب اور دریائے سندھ کے پانی کے مکمل حقوق و اختیارات پاکستان کے حصہ میں آ گئے۔ نمبر 4، اس معاہدہ کے تحت پاکستان 2 ڈیم، 5 بیراج سائکین 7 رابطہ نہریں تعمیر کرے گا۔ علاوہ ازیں مزید نہروں کی تعمیر کے منصوبے بھی اس میں شامل تھے۔ نمبر 5، معاہدہ سندھ کے تعمیری منصوبوں کی تکمیل کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلہ میں منگلا ڈیم، تریمول، سندھائی، میلسی، بہاول، رابطہ نہر، سدھانائی بیراج اور میسی سائفین کی تعمیر شامل تھی۔ دوسرے مرحلہ میں تربیلا ڈیم، رسول، قادر آباد، بلوکی، سلیمان کی، رابطہ انہار اور 3 بیراج یعنی رسول، قادر آباد اور مرالا تعمیر ہوں گے۔ تیسرے مرحلے میں تونسا، پنجدر رابطہ نہر، چشمہ جہلم رابطہ نہر اور چشمہ بیراج کی تعمیر کا کام ہوگا۔ نمبر 6، اس معاہدہ کے تحت تعمیراتی کام کے اخراجات کا اندازہ $1 ارب لگایا گیا۔ اعلان ہوا کہ یہ اخراجات امداد اور قرضہ کی صورت میں ورلڈ بینک، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، مغربی جرمنی اور نیوزی لینڈ سے لیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں متبادل انتظامات کی تعمیر کے لیے بھارت $17 کروڑ دے گا، باقی اخراجات پاکستان برداشت کرے گا۔ صفحہ نمبر 65۔ نوٹ: اس معاہدہ کے تمام منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ تعمیر کا تمام کام وفد نے غیر ملکی ماہرین کی مشاورت کے تحت سر انجام دیا۔ بارش کا پانی یعنی رین واٹر، پاکستان کا تقریباً 70% سے زائد رقبہ خشک یا نیم خشک آب و ہوا کا حامل ہے، جہاں پاشی کے بغیر زراعت کا خواب ادھورا ہے۔ سنتاس کے زیر کاشت رقبہ پر سالانہ بارش 2.84 ملین ہیکٹر ہے۔ بارش کا 50% پانی بہہ کر ندی نالوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ جنگل اور چراگاہ کے علاقوں میں بہہ جانے والے پانی کی مقدار 1.1 ملین ہیکٹر میٹر ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پاکستان میں بارش سارا سال ایک جیسی نہیں ہوتی، بارش 2 موسموں میں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں جولائی تا ستمبر اور موسم سرما میں دسمبر تا مارچ تک۔ موسم گرما کی بارش مونسون کا نتیجہ ہوتی ہے۔ موسم سرما کی بارش مغرب سے اٹھنے والے گرد و باد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گرمیوں کی مونسونی بارش، پاکستان مونسونی خطے کے آخر میں واقع ہے۔ یہاں مونسون کی ہوائیں بھارت کو کراس کر کے داخل ہوتی ہیں۔ اکثر یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ملک عزیز میں تشریف لاتی ہیں۔ بعض اوقات ان کا سلسلہ ستمبر کے شروع تک چلتا رہتا ہے۔ مونسون کی بڑی مقدار شمالی پنجاب کے علاقہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی دوسری گزرگاہ جنوب ہے، یہاں سے یہ ہوائیں جنوبی پنجاب اور سندھ میں داخل ہوتی ہیں، اسی لیے شمالی علاقہ جات میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ شمال کے پہاڑی سلسلوں پر ریکارڈ بارش ہوتی ہے جو کہ 500 ملی میٹر فی سال ہے۔ جیسے یہ ہوائیں جنوب کی طرف آتی ہیں، بارش گھٹتی جاتی ہے۔ سرگودا کے جنوب میں 250 ملی میٹر سے کم ہو جاتی ہے۔ سائیوال میں 125 ملی میٹر، مری کے مقام پر سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے جس کی مقدار 813 ملی میٹر سالانہ ہے۔ سب سے کم بارش
نوکنڈی کے مقام پر ہوتی ہے جس کی مقدار 2.5 ملی میٹر ہے سردیوں کی بارش۔ مغربی گردباد پاکستان میں مغرب سے ایران اور افغانستان کے راستے داخل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 66۔ ان سے بارش کم مقدار میں ہوتی ہے، اس کو ویسٹرن ڈسٹربنس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دسمبر سے شروع ہو کر مارچ تک بارش کی تھوڑی زیادہ مقدار برساتا ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلہ میں اس کی سالانہ مقدار 250 ملی میٹر ہے۔ مری دیر سادھو شریف 500 ملی میٹر سے زیادہ۔ شمالی پنجاب صوبہ سرحد کے پہاڑی مقامات اور شمالی بلوچستان میں یہ مقدار 125 تا 250 ملی میٹر ہے۔ سندھ میں اس کی مقدار 25 ملی میٹر سے کم ہے۔ گرج چمک سے بارش یعنی رین فال فرام تھنڈر سٹارمز۔ گرج چمک خشک موسم میں ہوتی ہے، یہ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ اپریل تا جون کے مہینوں میں کچھ ایسے علاقے جو شمال کی انتہائی سمت میں واقع ہیں جیسا کہ چترال، مری کی پہاڑیاں اور سفید کوپر 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں گرج چمک سے بارش 50 ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں تو 25 ملی میٹر سے بھی کم ہے۔ ہمارے ہاں اکتوبر اور نومبر کے مہینے خشک ترین مہینوں میں شمار ہوتے ہیں، مگر اس دورانیہ میں بھی شمالی پہاڑوں پر بارش 50 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے حصوں میں 25 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بارش کی تبدیلی یعنی ویریبلٹی آف رین۔ پاکستان زیادہ ہیوی بارش کا حامل نہیں ہے۔ علاقے میں زیادہ سے زیادہ بارش کی مقدار 750 ملی میٹر یعنی آئسوہیٹ ہے۔ پاکستان کا 50% خشک اور 40% نیم خشک علاقہ ہے۔ پاکستان کا حصہ پاکستان کے علاقے 50% خشک اور 40% نیم خشک ہیں۔ صرف 10% علاقے کا شمار مرطوب آب و ہوا میں ہوتا ہے۔ اب ایک چارٹ ہے پاکستان کے شہروں میں سالانہ اوسط بارش کی مقدار انچوں میں۔ لاہور 28.8 انچ، پارا چنار 37.7 انچ، کراچی لسبیلا لسبیلا میں 7.6 انچ، راولپنڈی میں 37.8 انچ اور کوئٹہ میں 9.5 انچ، سیالکوٹ میں 37.7 انچ اور پنجگور میں 4.8 انچ، فیصل آباد میں 21.4 انچ اور حیدرآباد میں 6.0 انچ، پشاور میں 13.0 انچ اور مری میں 64.6 انچ۔ یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سالانہ اوسط جو ہے بارش کی وہ یہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں 16.5 انچ اور چترال میں 23.0 انچ، نوشکی میں 5.0 انچ اور نوکنڈی میں نوشکی میں 5.0 انچ اور نوکنڈی میں 1.95 انچ۔ سرگودا میں سالانہ جو اوسط بارش کی مقدار ہے وہ ہے 24.7 انچ اور ملتان میں 6.3 انچ۔ اسی طرح کلات میں 9.2 انچ اور بہاولپور میں 9.6 انچ۔ صفحہ نمبر 67۔ سمندر کا پانی یعنی واٹر آف سی۔ پاکستان کے جنوب میں 1050 کلومیٹر لمبا ساحلی علاقہ ہے۔ یہ نمکین سمندری پانی تک پھیلا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی نمکین ہے، لہذا اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ مین میک لیکس یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی جھیلیں۔ انسان کی بنائی ہوئی جھیلوں سے مراد ایسے تالاب ہیں جہاں پانی مصنوعی طریقے سے روک کر استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، لہذا ان سے مراد ڈیمز ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز ٹیکنالوجی کا انمول شاہکار ہیں۔ ڈیمز میں پانی بڑے پیمانے پر جمع کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے صحرائی اور نیم خشک علاقوں میں آبادی بڑھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز کو بنانا لازم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں خاص کر پوٹھوار اور بلوچستان کے علاقے میں نئے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانا بہت لازمی امر بن چکا ہے، کیونکہ ڈیمز ایک طرف زمین کو سیراب کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا پانی انسانوں مویشیوں کے پینے کے کام آتا ہے۔ پاکستان کے نیم پہاڑی اور سطح مرتفع کے علاقوں میں بے شمار ندیاں اور نالے دریاؤں میں گرتے ہیں اور بہتے وقت ایسے دلکش نقوش بناتے ہیں کہ ان کے آگے بند باندھ کر ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں۔
یہ بند یا چھوٹے ڈیمز کہلا سکتے ہیں۔ 1962 سے 1984 کے درمیان 112 تالاب، 65 چھوٹے ڈیمز اور تقریباً 19 کے قریب بڑے ڈیمز تعمیر کیے گئے۔ اس کام میں اہم عنصر یہ تھا کہ انہیں بارانی علاقوں کے کام میں لانا مقصود تھا اور آبپاشی کے بہتر طریقے متعارف کرانا مقصود تھے۔ پاکستان کے بارانی علاقے 8097 ہیکٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب کے علاوہ صوبہ بلوچستان میں بھی چھوٹے چھوٹے ڈیمز تیار کرنے کے منصوبے جاری و ساری ہیں۔ صفحہ نمبر 68۔ پچھلی حکومتوں نے بھی تھوڑی بہت بلوچستان کی طرف توجہ دی، مگر موجودہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی کے لیے خاصا سرمایہ رکھا اور ترقی کے دشمن سرداروں کے خلاف کھلم کھلا لڑائی کا اعلان کیا۔ موجودہ حکومت پانی اور آبپاشی کے لیے بہت زیادہ فکر مند نظر آتی ہے۔ پوٹھوار کے علاقے میں اسلام آباد کے نزدیک 1962 کو راول ڈیم بنایا گیا۔ 1962 میں راول ڈیم بنایا گیا۔ اس کے لیے دریائے کورانگ کا پانی روکا گیا۔ یہ ڈیم آبپاشی کے علاوہ لوگوں کے پانی پینے کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں سیمبلی ڈیم میں بھی اسلام آباد کے قریب بنایا گیا ہے۔ اس ڈیم سے پہلے فائدہ اٹھایا گیا مگر اب یہ تقریباً ویران پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 18 اور ڈیم بنائے گئے۔ یہ ڈیم 0.18 ملین مکعب پانی جمع کر سکتے ہیں۔ ڈیموں کی تعمیر سے قبل محکمہ موسمیات اور سروے ڈپارٹمنٹ سے معلومات اکٹھی کی گئیں کہ کن علاقوں میں بارش کی مقدار کم ہے اور وہاں پانی کا حصول کس طرح ناگزیر ہے۔ اس کے لیے سروے کیے گئے، لہٰذا علاقے کی طبعی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈیمز تعمیر کرنے کے لیے فنڈز دیے گئے۔ اہم ڈیمز کا سلسلہ یوں ہے۔ راول ڈیم راولپنڈی کے قریب یہ ڈیم دریائے کوارنگ کا پانی روک کر 1962 کو تعمیر کیا گیا۔ اس ڈیم میں 50,000 ہیکٹر فیٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے راولپنڈی کے علاقے میں 10,000 ہیکٹر رقبے کو پانی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیم راولپنڈی کی شہری آبادی کو 14 ملین مکعب فٹ پانی فراہم کر رہا ہے۔ راولپنڈی ڈیم یہ ڈیم راولپنڈی سے دور دریائے سون پر بند باندھ کر بنایا گیا۔ اس کا رقبہ 9 مربع میل ہے۔ اس میں 3 لاکھ ہیکٹر فیٹ پانی جمع کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ راولپنڈی کی 1 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرتا ہے۔ جب دریائے سون کا پانی کم ہوتا ہے تو اس ڈیم کے کام میں سستی آ جاتی ہے۔ چیراڈ کا ڈیم یہ ڈیم دریائے سون پر چیرانے میں گاؤں کے قریب تعمیر کیا گیا۔ اس سے اسلام آباد اور راولپنڈی کا 2,19,000 رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ گومل زم ڈیم پروجیکٹ گومل کے دریا پر ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس سے صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ڈی آئی خان اور ٹانک کی 11,63,086 ہیکٹر زمین سیراب ہوگی اور بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی۔ صفحہ نمبر 69 یعنی 69۔ میران ڈیم صوبہ بلوچستان کے شہر تربت سے مغرب کی جانب 48 کلومیٹر کے فاصلے پر اس ڈیم کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ امید کی گئی ہے یہ ڈیم 1,52,000 ہیکٹر فٹ پانی جمع کرے گا اور اس ڈیم کے سے بعد میں 2 نہریں نکالی جائیں گی اور اس سے 33,200 ہیکٹر رقبہ سیراب ہوگا۔ مٹھن کوٹ براج کا منصوبہ صوبہ سندھ کے مٹھن کوٹ کے مقام پر صوبہ بلوچستان کے کچھی کے میدان کو سیراب کرنے کے لیے مٹھن کوٹ براج تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے 200 میل لمبی نہر نکالی جائے گی۔ اس نہر کے ذریعے 5300 کیوسک پانی فراہم ہوگا، لہٰذا یہ پانی 5,13,000 ہیکٹر رقبے کو سیراب کرنے کا موجب ہوگا، لہٰذا امید وابستہ کی گئی ہے کہ یہ بیراج 120 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا۔ تھرل گریٹر کینال کا منصوبہ رابطہ نہر چشمہ جہلم کے قریب 47 میل لمبی نہر بنائی جائے گی۔ اس نہر کو سیلاب کے دنوں میں پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ نہر 1.60 ملین ہیکٹر فیٹ پانی جمع کر سکے گی۔ اس نہر کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ یہاں سے 52 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔
تھار گریٹر کینال کا منصوبہ۔ اس منصوبہ کے تحت 3 نہریں بنائی جائیں گی۔ ان نہروں میں سے ایک نہر 32 کلومیٹر 10,000 کیوسک پانی اپنے دامن میں سمیٹے گی۔ یہ نہر سب سے بڑی ہوگی، اس کی مزید 2 شاخیں ہوں گی۔ یہ نہر 300 میل کا سفر طے کر کے گدو سے مٹھی تک جائے گی۔ اس کے ساتھ جھیلیں بنیں گی۔ ان جھیلوں میں 4,50,000 ہیکٹر فٹ پانی ذخیرہ ہوگا، جبکہ دوسری نہر کا نام رینی ہوگا۔ یہ 87 میل لمبی ہوگی۔ اس میں 42,000 کیوسک پانی کی گنجائش ہوگی۔ یہ نہر مقامی آبادیوں کو پانی بھی فراہم کرے گی۔ ست پارا ڈیم کا منصوبہ۔ یہ ڈیم قدرتی جھیل ست پارا پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ یہ منصوبہ جولائی 2008 تک پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ یہ پرانی کتاب ہے، میں نے پہلے بھی آپ سرچ کیا، ایڈیشن پرانا ہے، تو اس لیے یہ منصوبے ذرا اس حساب سے لکھے ہوئے ہیں، اس ڈیٹ کے حساب سے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے سکردو اور بلتستان کے علاقے میں سماجی معاشی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اب تک اس ڈیم کی تعمیر کا 30 تا 40% مکمل ہو چکا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے سکردو کی 15,000 ہیکٹر اراضی سیراب ہوگی۔ علاوہ ازیں 16 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور علاقے کو پینے کا پانی شفاف شکل میں مل سکے گا۔ صفحہ نمبر 70۔ دنیا کے بلند ترین میدان دیوسائی سے نکلنے والے آبی نالے سے بننے والی خوبصورت ست پارا جھیل کو ڈیم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 2003 میں شروع کر دیا گیا تھا۔ سکردو شہر کے گرد موجود پہاڑوں سے ہر سال ہزاروں کیوسک پانی دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے، مگر سکردو کے نوائی علاقوں کا تمام دار و مدار سال بھر میں ہونے والی چند بارشوں پر ہوتا تھا۔ اس علاقے میں غذائی قلت بحران کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ لوگوں کو دور دراز علاقوں سے گندم اور دیگر اناج لانا پڑتا تھا۔ ست پارا جھیل پر 560 فٹ لمبے اور 128 فٹ اونچے ڈیم کی تعمیر سے 93,385 ہیکٹر فٹ پانی ذخیرہ کیا جائے گا۔ اس ڈیم پر 43,29,259 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ سنتاس کے تحت تعمیر ہونے والے 2 ڈیموں منگلا اور تربیلا کا مختصر جائزہ۔ میں اس عبارت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اس ڈیم پر یہاں لکھا ہوا ہے 4329.259 یعنی 4329.259 ملین روپے خرچ ہوں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس ڈیم پر 43 یعنی 4329.259 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ سنتاس کے تحت تعمیر ہونے والے 2 ڈیموں منگلا اور تربیلا کا مختصر جائزہ۔ تربیلا ڈیم، یہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر ہوا ہے۔ یہ علاقہ ہزارہ میں اٹک سے 32 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ڈیم سنتاس معاہدے کی ایک کڑی تھی۔ یہ ڈیم مٹی کی بھرائی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس نوعیت سے یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم کثیر المقاصد ہے۔ اس میں پانی جمع کرنے کی صلاحیت 11.3 ملین ہیکٹر فٹ ہے۔ اس میں سے 9.4 ملین ہیکٹر فٹ پانی آبپاشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی لمبائی 9,000 فٹ ہے، جبکہ دریا کی تہہ سے بلندی 485 فٹ ہے۔ ڈیم کے عقب میں 100 مربع میل کی جھیل پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تربیلا کو وسعت دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس ڈیم سے پٹوار کے کچھ علاقے کو آبپاشی کی سہولیات دی گئی ہیں۔ اس کا بڑا مقصد سردیوں میں پانی کی کمی کے دوران پانی کی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ یہ ڈیم چشمہ، تریمو، رابطہ نہر اور ٹونسا پنجند نہروں کے ذریعے آبپاشی کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیم سردیوں میں صوبہ سندھ کی نہروں کے لیے پانی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سلسلہ میں سکھر اور جنا بیراج کی نہریں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء
اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 71، منگلا ڈیم۔ یہ ڈیم 1969 کو مکمل ہوا۔ اس پر لاگت 2 ارب 30 کروڑ روپے لگی۔ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر میرپور شہر کے قریب آزاد کشمیر میں اسلام آباد سے 96 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کا مقصد پن بجلی پیدا کرنا۔ اس کا شمار بھی مٹی کی بھرائی سے تعمیر ہونے والے عظیم ڈیمز میں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 72، اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی وسیع استعداد ہے۔ اس میں 5.5 ملین ایکٹر فٹ پانی جمع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 72 ہی جاری ہے۔ صفحہ نمبر 71 اس لیے مختصر تھا کیونکہ اس پر ایک پورا نقشہ دیا گیا ہے ڈیمز کے حوالے سے، اور عبارت اس کی تھوڑی تھی۔ اب صفحہ نمبر 72، اس میں 5.5 ملین ایکٹر فٹ پانی جمع ہوتا ہے۔ مستقبل میں اس کی سٹوریج کرنے کی طاقت بڑھائی جائے گی جو کہ 9.6 ملین ایکٹر فٹ ہو جائے گی۔ اس ڈیم کی لمبائی 10.300 فٹ ہے اور پانی کی تہہ کی سطح سے اونچائی 453 فٹ ہے۔ جس جھیل میں پانی ذخیرہ ہوتا ہے اس کا رقبہ 100 مربع میل ہے۔ جھیل کے بڑے دروازے یعنی مین گیٹ اور ہنگامی دروازے یعنی ایمرجنسی گیٹ 8,70,000 کیوسک پانی اخراج کر سکتے ہیں۔ اس ڈیم کے ذریعے دوآبہ، چچ اور باری کے علاقوں کو آبپاشی کے لیے پانی فراہم ہوتا ہے۔ یہ ڈیم ایک سیاحتی جگہ یعنی اسپاٹ بھی ہے۔ لوگ دور دراز کے ممالک اور جگہوں سے یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس ڈیم سے سینکڑوں ٹن مچھلی پکڑی جاتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے 100 میگا واٹ کی صلاحیت والے 10 یونٹ رات دن چل کر 1000 میگا واٹ بجلی ہمارے ملک کو سپلائی کر رہے ہیں۔ اس ڈیم کے ساتھ ملحقہ علاقہ جات میں جنگلات لگانا، ترقی، زراعت اور دوسرے ترقیاتی منصوبہ جات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اس ڈیم کی عمر کا اندازہ تقریباً 150 سال لگایا جاتا ہے۔ یہ ڈیم 182 سال تک آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے کی سہولیات فراہم کرتا رہے گا۔ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اسے مزید 15 میٹر بلند کیا جا سکے، لہٰذا اس سے پانی جمع کرنے کی صلاحیت 7.47 ملین ایکٹر فٹ ہو جائے گی۔ اس منصوبہ پر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اس طرح ڈیم میں 180 میگا واٹ زیادہ بجلی پیدا ہو سکے گی۔ اس کی تعمیر پر 883.3 بلین امریکی ڈالر خرچ ہوں گے اور امید ہے کہ یہ منصوبہ 2010 تک مکمل ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کتاب کا ایڈیشن پرانا ہے، اس لیے یہ تاریخیں اس میں پرانی ہیں۔ کالا باغ ڈیم۔ پاکستان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ملک کی حقیقی ترقی کا خواب اس وقت ہی پورا ہو سکتا ہے جب پاکستان کے تمام شہریوں کو بجلی کی سہولت میسر آ جائے۔ آج کے دور میں بجلی ایک ایسا عنصر ہے جس کے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ملک کی بیشتر زمین تک پانی نہیں پہنچ رہا، لہٰذا وہ زمین بنجر اور سیراب کا روپ دھار رہی ہے۔ حکومت پانی کے مسئلہ پر اہم پیش رفت اور منصوبہ سازی کرتی رہی ہے کیونکہ پانی ہی ایک سستا ذریعہ ہے جس سے بجلی اور زراعت کے شعبہ جات میں حیرت انگیز ترقی کی جا سکتی ہے۔ بجلی کے بغیر صنعت بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس وقت پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے، تقریباً ہر دن 3 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے، یہ پرانے ایڈیشن کے حوالے سے بجلی کی جو بات ہے لوڈ شیڈنگ کی، لہٰذا سے صنعتی، تجارتی اور عوامی حلقوں میں مایوسی پھیلتی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی اصل وجہ تربیلا ڈیم سے پانی کے اخراج کی پابندی ہے، جس کی وجہ زرعی ضروریات کے لیے پانی کی فراہمی ہے۔ اس طرح بجلی کی مانگ اور پیداوار کا فرق لوڈ شیڈنگ سے پورا کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ صنعتی ترقی کا انحصار سستی بجلی پر ہے، لہٰذا ملک میں زیادہ صنعتیں اسی وقت لگ سکیں گی جب ملک میں بجلی وافر مقدار میں ہوگی۔ اس وقت ہمیں مختلف آبی ذرائع سے 5116 میگا واٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایسی بجلی جو گیس، آئل یا ڈیزل سے تیار ہو رہی ہے وہ خاصی مہنگی ہے۔ یہ بجلی
آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی سے 75% زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ اللہ کی قدرت سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سارا سال دریا بہتے ہیں اور ہمارے ملک میں پن بجلی کے لیے مناسب مقامات موجود ہیں۔ دریائے سندھ پر 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب تک تربیلا ڈیم سے 4,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ نیز دریائے سندھ کی بجلی پیدا کرنے کی 87% صلاحیت سمندر برد ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ پاکستان میں مرحلہ وار بہتے ہوئے کالا باغ کے مقام پر 680 فٹ کی بلندی پر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ تقریباً 1000 فٹ کی بلندی کی کمی کے دوران کئی مقامات پر پن بجلی کے حوالے سے قیام کے لیے مناسب ٹھکانے موجود ہیں۔ اس میں تربیلا، کالا باغ، بھاشا، تھاکوٹ، دابو وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ کالا باغ سب سے کم سطح پر موجود پن بجلی کے لیے مناسب جگہ ہے کیونکہ اس کے بعد دریائے سندھ نسبتاً میدانی علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے اور 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے 240 کلومیٹر 2000 نہیں 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ کالا باغ اصل میں ایک کثیر المقاصد منصوبہ ہے۔ اس کے ابتدائی معاملات کے سلسلہ میں اب تک کئی ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس سے نہ صرف بجلی کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہوگا بلکہ زرعی مقاصد کے لیے پانی کی بہتر منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ UNDP کی رپورٹ میں کالا باغ کے مقاصد اس طرح بیان ہوئے ہیں، یعنی to accelerate the tempo of economic development and increase the growth rate in Pakistan for supporting the fast growing population and rising their standard of living. It is necessary to realize the full hydropower and agricultural potential of available water resources and to regulate the flood peaks of Indus River. The proposed Kala Bagh Dam is an important step towards achieving their objects. یعنی جیسا کہ پاکستان کے لوگوں کا معاشی ترقی کے ضمن میں رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور پاکستان میں شرح نشو و نما کے بڑھنے کے عمل سے آبادی میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا پاکستان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ امر ضروری ہو گیا ہے کہ دریائے سندھ کو ہائیڈرو الیکٹرک زرعی حوالے سے اور سیلابوں کی روک تھام کے سلسلہ میں اعلیٰ اقدامات کیے جائیں تاکہ پانی کے وسائل کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی تعمیر اہم قدم ہے۔ صفحہ نمبر 74۔ اس منصوبہ کے متعین کردہ مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کم لاگت پر اچھی بجلی تیار کرنا۔ 2، سیلاب کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا۔ 3، تربیلا ڈیم کے بجلی گھر سے پیدا ہونے والی بجلی کی مقدار میں اضافہ کرنا۔ 4، تھرمل بجلی گھروں پر موجود انحصار میں کمی کرنا تاکہ تیل کی درآمد کم کی جائے۔ اور نمبر 5، بے روزگار افراد کو روزگار کی فراہمی۔ لہٰذا کالا باغ ڈیم کا منصوبہ وسیع البنیاد منصوبہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کے زرعی سسٹم میں نہروں کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ سنتاس کے منصوبہ کے تحت ملک میں 8 رابطہ نہریں، 5 بیراجز اور 1 سائفن بنایا گیا تھا، جبکہ منگلا اور تربیلا ڈیم اس نہری نظام کے لیے آبی ذخیرہ کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں 38,000 لمبی نہریں ملک میں 3 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب کر رہی ہیں۔ کالا باغ ڈیم بھی کئی ہزار ایکڑ زمین کو سیراب کرنے کا موجب بنے گا۔ اس ڈیم کی جھیل سے مجموعی طور پر آبی ذخیرہ میں 55% اضافہ ہو جائے گا۔ کالا باغ ڈیم کی جھیل کی تعداد 7.6 ملین ایکڑ فٹ ہوگی۔ یہ ڈیم تربیلا ڈیم کے زیریں حصے میں ہوگا۔ دسمبر جنوری کے مہینے میں جب پانی جھیل کے اندر موجود ہوتا ہے، مگر زرعی ضروریات و نہری نظام کی صفائی کی وجہ سے پانی کی بندش لوڈ شیڈنگ کا پیش خیمہ بنتی ہے، تو کالا باغ اور تربیلا ڈیم کے باہمی اشتراک سے اس اہم مسئلے کا بہتر حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا کہ اس ڈیم سے ابتدائی طور پر 2400 یعنی 2400 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکے گی، جبکہ یہ ڈیم 3600 یعنی 3600 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اس ڈیم کے فوائد کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، اوسط سالانہ پیداوار بجلی 11 لاکھ ملین یونٹس۔ 2، اس سلسلہ میں حاصل ہونے والا زر مبادلہ تقریباً 13,646 ملین روپے۔ نمبر 3، اوسط زرعی منافع تقریباً 3,920 بلین روپے۔
4 اوسط سالانہ سیلابی منافع تقریباً 670 ملین روپے، اور نمبر 5 اوسط سالانہ منافع تقریباً 1000 ملین امریکی ڈالرز۔ یاد رہے کہ تربیلا ڈیم سے اب تک ہونے والا منافع اس کی اپنی مجموعی قیمت سے 2 گنا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی طبعی عمر کم از کم 50 سال ہے، لہذا کالا باغ کے سلسلہ میں زیادہ منافع کی توقع ہے۔ اس ڈیم سے حاصل ہونے والی بجلی 18 ملین بیرل تیل کے مساوی ہوگی، جس کی موجودہ قیمتوں کے مطابق قیمت 28 ارب روپے سے زائد ہوگی۔ صفحہ نمبر 75۔ ایک اندازے کے تحت کالا باغ ڈیم سے 54 ارب روپے سے زائد منافع حاصل ہوگا، جبکہ اس پر اخراجات کا تخمینہ 128 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ اس ڈیم سے حاصل ہونے والی بجلی موجودہ ملک کی ضروریات کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ زائد ہوگی، لہٰذا اس سلسلہ میں ہماری صنعت زیادہ فعال ہو سکے گی۔ ڈیم کی تعمیر کے دوران ملک کے 30 تا 35 ہزار افراد کو روزگار ملے گا، جو موجودہ بے روزگاری کے خلاف ایک بڑا جہادی قدم ہوگا۔ علاوہ ازیں اس ڈیم سے حاصل ہونے والا بجلی سے چلنے والی نئی صنعتیں بھی لاکھوں افراد کے روزگار کا پیش خیمہ بنیں گی، مگر اتنے فائدے ہونے کے باوجود اس ڈیم کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کئی سیاسی، صوبائی وجوہات اور خدشات ہیں۔ ان خدشات کا تدارک نہایت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ایک طرف بے نظیر بھٹو نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس ڈیم کی مخالفت کی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی پارٹی نے اس ڈیم کو اپنی سیاست کی بنیاد بنائے ہوئے ہے۔ ان کے اعتراضات یہ ہیں: نمبر 1، اگر یہ ڈیم تعمیر ہو گیا تو نوشہرہ شہر ڈوب جائے گا۔ 2، سوابی، مردان اور پبی کی زرعی اراضی سیم بن جائے گی۔ 3، خیبر پختونخوا کے ہزاروں افراد اور لاکھوں ایکڑ اراضی متاثر ہوں گے، اور زیر کاشت صوبہ زراعت یعنی خیبر پختونخوا کے ہزاروں افراد اور لاکھوں ایکڑ اراضی جو زیر کاشت ہے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ 4، یہ ڈیم صوبہ پنجاب کے مفاد کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے وغیرہ، مگر اگر ان خدشات کا سائنسی اور حقیقی اعتبار سے تجزیہ کیا جائے تو صورتحال اس طرح سامنے آتی ہے۔ ڈیم کی تعمیر کے سلسلہ میں نوشہرہ کا معاملہ تو توجہ طلب رکھا گیا تھا، اور ڈیم کی بلندی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا کہ سیلاب کی صورت میں پانی شہر کے قریب بھی نہ پٹکے۔ ڈیم کے ابتدائی ڈیزائن میں کالا باغ ڈیم کی بلندی 925 فیٹ رکھی گئی تھی۔ کالا باغ کے مقام پر بلند ترین سیلاب 26 تا 30 اگست 1969 میں ریکارڈ ہوا تھا، جب وہاں پانی کا اخراج 1.2 ملین کیوسک نوٹ کیا گیا۔ بعد ازاں 31 جولائی تا 3 اگست 1976 میں سیلاب کے پانی کا اخراج 1.02 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، لہٰذا 925 فٹ بلندی کے ڈیم اور 1969 کے سیلاب کے برابر پانی کے اخراج پر بھی پانی نوشہرہ سے 16 کلومیٹر نیچے کی جانب ہوگا۔ لہٰذا بعد میں اس وقت کی سرحد حکومت کے اعتراض پر ڈیم کی ڈیزائن میں بلندی کم کر کے 915 فٹ رکھ دی گئی، لہٰذا اب تو نوشہرہ تک پانی ہی نہیں پہنچ پائے گا۔ علاوہ ازیں ڈیم کے ڈیزائن میں سپیل وے کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 76۔ اگر 100 سال بھی ڈیم کی گزرگاہ میں گار جمع ہوتی رہے تو پھر بھی نوشہرہ کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ کالا باغ ڈیم ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں دریائے سندھ 8000 فٹ کی چوڑائی سے سکڑ کر 1000 فٹ کی تنگ وادی میں داخل ہوتا ہے۔ یوں پانی کی سطح خود بخود ہی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا یہ تمام اخذ کیے گئے خدشات بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیم میں پانی کی سطح 915 فٹ ہے اور مردان سطح سمندر سے 970 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پبی کا علاقہ 962 فٹ اور سوابی 1000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، لہٰذا زرعی اراضی کے سیم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب ہم ڈیم کی وجہ سے متاثر ہونے والے افراد اور ان کی اراضی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے تحت 1991 کے اعداد و شمار کے تحت زیر آب متاثرہ آبادی کا اندازہ اس طرح رہا تھا: صوبہ پنجاب جو آبادی تھی اس کو 48,500 اور جو متاثرہ ہو رہی تھی، اور فیصد بنتی ہے 58.4%۔ صوبہ پرانا نام تھا ظاہر اس کا صوبہ سرحد، اور اس کی جو آبادی متاثر ہوتی تھی 34,500، اور یہ ریشو بنتا تھا 41.6%، اور کل میزان جو بنتا ہے وہ 83,000
آبادی کا۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ خطرہ پنجاب کی آبادی اور اراضی کو ہے۔ ایک اور اندازے کے تحت سیلاب کی صورت میں پنجاب کی 88.2% بارانی زمین اور 11.8% سرحد کی زمین متاثر ہو سکے گی، لہٰذا اس علاقے کی 60% آبادی بھی پنجاب کی متاثر ہوگی اور باقی 40% سرحد کی متاثر ہوگی۔ لہٰذا اس آبادی کی آبادکاری کے سلسلے میں وابٹا نے جامع منصوبہ ترتیب دے دیا ہے۔ اس منصوبے پر 6 ارب روپے خرچ ہونے کے چانس ہیں، لہٰذا متاثرہ افراد نہری نظام سے منسلک اپنی اصل زمین سے کئی گنا زیادہ اراضی کے مالک قرار پائیں گے۔ لہٰذا یہ تناسب ایکڑ کی جگہ 125 ایکڑ تک ہوگا۔ یاد رہے کہ وابٹا پہلے بھی منگلا ڈیم کے ضمن میں اس سے متاثرہ 83,000 افراد کو میرپور کے علاقے میں آباد کر چکا ہے۔ تربیلا ڈیم کے سلسلے میں 1 لاکھ متاثرین کی عمدہ آبادکاری کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تربیلا کے قریب غازی نام کی آبادی میں لوگ اس امر کی شگاف شہادت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں 1 کنال بنجر زمین کے بدلے فیصل آباد کے قریب 4 کنال زمین دی گئی۔ ایک رپورٹ کے تحت کالا باغ ڈیم کے متاثرین کی بحالی کا منصوبہ ورلڈ بینک کے تعاون سے تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس لہذا ضمن میں 47 ماڈل گاؤں آباد کرنے کے منصوبوں پر غور و فکر ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیم قوم کی امانت ہوتے ہیں اور قوم کا مجموعی مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیم پر تنقید برائے تنقید سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر 77 یعنی 77۔ یاد رہے کہ کالا باغ ڈیم کالا باغ کے مقام پر 12 کلومیٹر شمال کی طرف تعمیر ہونا ہے۔ وابٹا کے سابق انجینئر مہتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے قبل ہمیں دریائی پانی کے 1960 کے سمجھوتے کو مد نظر رکھنا ہوگا، جس کے تحت لازم ہے کہ دریائے سندھ کے پانی کو 4 صوبوں میں مساوی تقسیم کیا جائے۔ کالا باغ ڈیم کا ذخیرہ آب 7.6 ملین ایکڑ رقبہ پر مشتمل ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو مجموعی مفادات پر بھی قربان نہیں کرتے۔ بعض سیاسی جماعتوں نے دعوے کیے ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم بنایا گیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام افراد کو سمجھایا جائے، اگر نہ مانے تو طاقت کا مؤثر استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر مستقبل میں کالا ڈیم نہ بنا تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے اور ہم بہتر تر نہیں ہو سکیں گے۔ بیراجز سنتاس معاہدے کے تحت ہمارے ملک میں بیراجز تعمیر ہوئے، اس کو ٹیٹڈ سائفون بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعبیر سنتاس معاہدے کے تحت ہوئی ہے۔ بیراج کی تعریف، ڈیفینیشن آف بیراج: a large dam erected across a river in order to store water generally for irrigation purpose، یعنی ایک بہت بڑا ڈیم جو دریا کے آر پار کھڑا ہو یا تعمیر کیا جائے تاکہ اس میں پانی جمع کر کے اسے عام طور پر پاشی کے مقاصد کے لیے کام میں لایا جائے، اسے کہتے ہیں بیراج۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ڈیم کے ذریعے پانی کی مدد سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے اور آبپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر بیراج صرف زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چشمہ بیراج۔ یہ بیراج جنا بیراج سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ 1970 کو مکمل ہوا۔ یہ چشمہ یعنی جہلم لنک کے لیے 1 ملین کیوسک پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ سندھانی، میلسی، بہاول لنک سسٹم اور حویدی اورنگ پور کی نہروں کو سیراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، رسول بیراج۔ یہ دریائے جہلم سے 4 کلومیٹر رسول ویر یعنی رسول بند پر واقع ہے۔ لفظ ویر یعنی WEIR ویر سے مراد دریا پر ایسا بند تعمیر کرنا ہے جس سے اس کے پانی کی سطح بلند ہو جائے۔ یہ بیراج 1968 میں مکمل ہوا۔ اس میں سیلاب کے پانی کے اخراج کی صلاحیت 8,50,000 کیوسک ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ یہ بیراج رسول قادر لنک نہر اور کبھی کبھار ستلج پر تعمیر ہونے والے سلمان کی بیراج کو پانی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، مرالا بیراج۔ یہ دریائے چناب پر واقع ہے۔ 1969 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ فلڈ ڈسچارج کیپیسٹی یعنی سیلابی پانی کے اخراج کی صلاحیت 1.1 ملین کیوسک تک ہے۔
یہ راوی لنک کینال اور اپر چناب کینال کو پانی سپلائی کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 قادر آباد بیراج، یہ دریائے چناب پر واقع ہے اور یہ خانکی بند سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی بھی مکمل تعمیر 1970 کو ہو گئی تھی۔ اس میں 0.9 ملین کیوسک پانی کے اخراج کی صلاحیت ہے۔ یہ رسول قادر آباد لنک کے ذریعے قادر آباد سلوکی کی لنک نہروں کو پانی مہیا کرتا ہے۔ نمبر 5 میلسی سائفون، یہ تعمیری بند ستلج پر واقع ہے جو کہ میلسی کے قریب ہے۔ اس کا مقصد اور کام یہ ہے کہ سندھ کے سدہنائی میلسی لنک میں پانی پہنچایا جائے جو کہ بہاول کینال کے ذریعے دریائے ستلج کو پار کرتا ہے۔ سدہنائی بیراج سدہنائی میلسی لنک کو پانی مہیا کرتا ہے۔ کینالز یعنی نہریں، Canal means an artificial water course usually cut order to facilitate the transport and irrigation purpose، یعنی نہر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنوعی پانی کا راستہ۔ اس راستہ کو عام طور پر پانی کو کہیں اور لے جانے اور آبپاشی کی سہولیات کے لیے کھودا جاتا ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر آبپاشی کے لیے پانی پہنچانا مشکل ہو اور وہاں پر بارش کا سلسلہ بھی ناکافی ہو تو ندیوں، نالوں اور دریاؤں پر بند باندھ کر مصنوعی طور پر زمین کھود کر پانی کا راستہ کھودا جاتا ہے۔ نہریں ایک چھوٹے سے علاقے کو سیراب کرنے کا موجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دریاؤں پر بند باندھے جاتے ہیں۔ ڈیم کے ارد گرد گہری زمین کھودی جاتی ہے جو پانی کو بھر کر ایک ندی یا جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ان ندیوں اور جھیلوں میں پانی سٹور کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں لمبی لمبی نہریں کھود کر انہیں بڑے بڑے دریاؤں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب سیلاب کے موسموں میں دریاؤں کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ نہریں دریاؤں سے پانی وصول کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 89، اسی لیے انہیں غرقابی نہریں یعنی انڈیویشن کینالز کہتے ہیں۔ غرقابی نہریں یعنی اوور فلو کی شکل میں دریاؤں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ڈیم، بیراج اور باندھ یعنی ویر بنائے جا رہے ہیں۔ دریاؤں میں بندوں کے ذریعے پانی کی خاص تعداد دریاؤں میں جمع کر لی جاتی ہے جس کو خشک موسم میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہریں جو بندوں یعنی ویرز بیراجوں سے نکلتی ہیں ان میں سارا سال پانی بہتا رہتا ہے۔ ان کو دائمی نہریں یعنی پیرینیل کینالز کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بارش قدرے کم ہوتی ہے۔ انگریزوں نے 1859 میں دریائے راول پر نہر اپر باری کو تعمیر کیا، لہذا اس طرح انہوں نے آبپاشی کا ماڈرن سسٹم متعارف کرایا۔ کائنڈز آف کینالز یعنی نہروں کی اقسام۔ نمبر 1 غرقابی نہریں، نمبر 2 دائمی نہریں، نمبر 3 غیر دائمی نہریں اور نمبر 4 سیلابی نہریں۔ نمبر 1 غرقابی نہریں یعنی انڈیویشن کینالز۔ پاکستان میں آبپاشی کے ضمن میں نہروں کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ فیروز خان تغلق نے انڈیا میں غرقابی نہریں کھودیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں نہروں کا جال تقریباً پاکستان میں پھیل چکا تھا۔ یہ موسمیاتی قسم کی نہریں تھیں۔ یہ صرف موسم گرما میں پانی سپلائی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں۔ جب معاون دریاؤں یعنی جہاں سے یہ نہریں نکالی جاتی تھیں میں سیلاب آ جاتا تھا، یہ خریف کی فصل کے لیے نہایت سود مند ہوتی تھیں اور موسم سرما میں ربی کی فصل کے لیے اس زمین کی نمی پر انحصار کیا جاتا ہے جہاں سے دریائے موسم گرما میں سیلاب کی صورت میں گزرتے تھے۔ ان نہروں سے صرف سیلابی میدانوں یعنی فلڈ پلین میں آبپاشی ہوتی تھی جہاں زمین کا لیول کم ہو اور اس کی ڈھلوان اور دریاؤں کے کناروں سے نیچے ہوتی ہو۔ اسی وجہ سے غرقابی نہروں سے سندھ جنوبی پنجاب کے علاقے کو ڈیولپ کیا گیا جو کہ پنج ند کے قریب ہے۔ چھوٹی مقدار میں یہ نہریں اپرانڈس، جہلم، چناب، راوی اور ستلج سے نکالی گئیں۔ غرقابی نہریں دو آبوں میں موجود بار کو سیراب نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی سیلابی میدانوں سے بلندی 15 سے 20 فٹ ہوتی ہے۔ بعد ازاں دائمی نہروں کو متعارف کرایا گیا۔ ان نہروں میں اتنی سخت ہے کہ یہ گارجز یعنی کھائیوں کی زمین کو سیراب کر سکیں۔ صفحہ نمبر 80، صفحہ نمبر 80 کے بھی تقریباً آدھے سے زیادہ صفحے پر نقشہ ہے پاکستان کی کینالز کا، اور اس میں نقشے میں جو کینالز ہیں وہ ان کے حساب سے نقشہ بنایا گیا ہے۔
اب دیکھتے ہیں دائمی یا سدا بہار نہریں یعنی پرینیل کینالز. یہ ایسی نہریں ہیں جو سارا سال بہتی ہیں اور ان نہروں کے پانی سے ربیع اور خریف کی دونوں فصلوں کو پانی ملتا ہے. پنجاب 1639 کو پہلی دائمی نہر اس علاقے میں کھودی گئی جو ہمارے ملک کا حصہ ہے. اس کا کریڈٹ علی مردان خان کو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ نہر دریائے راوی سے نکالی گئی اور اس کا پانی شالیمار باغ کو جاتا تھا، مگر اس کے پانی سے ان علاقوں کو بھی سیراب کیا جاتا تھا جو نہر کے راستے میں آتے تھے جہاں کاشتکاری ہوتی تھی. یہ صرف ایک نہر تھی جو مسلمانوں کے دور حکومت میں بنائی گئی. بعد ازاں 1859 میں دائمی نہر کھودی گئی. اس کو اپر باری دوآب کینال کا نام دیا گیا. اس کا ہیڈ کوارٹر مادھوپور یعنی انڈیا میں تھا. اس کے بعد مزید دائمی انہار کے کھودنے کا سلسلہ چل نکلا. سہاگ کینال فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے نکالی گئی. اس کو پہلی کالونی کینال کہا جاتا تھا. صفحہ نمبر 81. ملتان کے ضلع میں چھوٹے پیمانے پر آبپاشی پروجیکٹ سبہنائی کینال کے ذریعے منظر عام پر آئے. یہ نہر 1885 میں دریائے راوی سے نکالی گئی. اس کے بعد نہریں چیلنجنگ پروجیکٹس کے طور پر بنائی گئیں. لور چناب کینال 1887 سے 1892 میں خانگی کے مقام پر بنائی گئی. اس سے کئی ملین ہیکٹر زمین سیراب ہوتی تھی. 1901 میں لور جیلم کینال بنائی گئی. یہ چچ دوآب کے علاقے کے 0.4 ملین ہیکٹر رقبے کو سیراب کرتی تھی. یہ نہر جیلم سے رسول کے مقام سے نکالی گئی. اس طرز کے 3 پروجیکٹ کے تحت اپر جیلم، اپر چناب اور لور باری دوآب کینالز بنائی گئیں. ان کی تعمیر 1909 میں شروع ہو کر 1917 کو تکمیل تک پہنچی. اپر چناب کینال وہ پہلی نہر تھی جس کو دریائے چناب میں سے مرالہ کے مقام سے نکالا گیا جو کہ ہمالیہ کے دامن میں تھی. اس کے بعد اس سے رچنا دوآب کا علاقہ سیراب کیا گیا. پاکستان کے بننے کے بعد اب تک کوئی ایسا نہری سلسلہ منظر عام پر نہیں آیا جو کہ سندھ ساگر و آب کو سیراب کرتا ہو. یہ دوآب دریائے سندھ اور دریائے جیلم کے درمیان آتا ہے. پاکستان بننے کے بعد تھل پروجیکٹ منظر عام پر آیا. اس سے تھل کی زمین میں اس سے مقصد تھل کی زمین کو سیراب کرنا تھا. اس سمت میں جنا بیراج کو دریائے سندھ پر کالا باغ کے قریب تعمیر کیا گیا. اس بیراج سے نہریں نکالی گئیں جو کہ تھل کے علاقے کو سیراب کرتی تھی. ان علاقوں میں جوہر آباد، قادر آباد اور لیاقت آباد کے علاقے آتے ہیں. کالا باغ سے اس نہر کی لمبائی 180 میل ہے. 1953 میں تونسا بیراج بنایا گیا. یہ دریائے سندھ پر تعمیر ہوا. یہ مظفر آباد اور ڈیرہ غازی خان کا علاقہ سیراب کرتا ہے. علاوہ ازیں کثیر المقاصد زرعی منصوبوں کے تحت کالا باغ کی تعمیر ہونا باقی ہے. اس منصوبے کے تحت تربیلا ڈیم سے 120 میل لمبی نہر کھودی جائے گی. اس سے بہت بڑا علاقہ سیراب ہوگا، بجلی پیدا ہوگی اور سیلابوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا. سندھ دریائے سندھ وہ واحد دریا ہے جو صوبہ سندھ میں بہتا ہے. یہ کئی سالوں سے غرقابی نہریں نکال کر صوبہ سندھ کے زرعی رقبے کو سیراب کر رہا ہے. 1932 میں پہلی مرتبہ سکھر بیراج بنایا گیا. اس کو سکھر کے مقام کے دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا. اس کی لمبائی 4725 فٹ ہے. اس کے 66 سپینز ہیں، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے راستے یا طریقے. ہر سپین کہتے ہیں ایک جگہ سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے راستے کو کہتے ہیں سپین. ہر سپین کی چوڑائی 60 فٹ ہے اور ان کے لوہے کے دروازے 18 فٹ اونچے ہیں. 3 نہریں دائیں کنارے سے اور 4 بائیں کنارے یعنی بینک سے نکلتی ہیں. لہٰذا ہر کنال ایک سال میں 2.2 ملین ہیکٹرز علاقے کو سیراب کرتی ہے. آزادی کے بعد کوٹری اور گدو پر 2 ڈیمز بنائے گئے. کوٹری بیراج کوٹری کے مقام پر بنایا گیا. صفحہ نمبر 82. 1959 میں تعمیر ہوا. اس کے 44 سپینز ہیں. اگر کسی کی چوڑائی 60 فٹ ہے. اس سے 4 نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ 1.11 ملین ہیکٹر زمین کو سیراب کرتی ہیں.
گدو بیراج 1962 میں بنا، یہ کشمور سے 10 میل مشرق کے فاصلے پر ہے۔ اس کا کمانڈ ایریا 1.16 ملین ہیکٹر ہے۔ صوبہ سرحد، پرانی کتاب ہے اس لیے پرانا ایڈیشن ہے، اس میں صوبہ سرحد لکھا ہوا ہے، یعنی موجودہ خیبر پختونخوا۔ 1890 میں پہلی نہر کھودی گئی جس کو لور سوات کینال کا نام دیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد دریائے کابل پر پشاور کے نزدیک وارسک پروجیکٹ مکمل کیا گیا۔ یہ منصوبہ کثیر المقاصد قسم کا تھا۔ اس سے نکالی جانے والی نہریں 48,000 ہیکٹر زمین کو سیراب کرتی ہیں۔ کرم گھڑی ایک اور منصوبہ تھا جو بہت اہم تھا۔ یہ کرم کے دریا پر بنایا گیا جو کرم گھڑی کے قریب واقع ہے۔ اسی سے پانی بنو سول کینال میں جاتا ہے۔ اس سے 53,000 ہیکٹر رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے، لہٰذا 61,000 ہیکٹر رقبہ میں اب پاشی کا عمل ہو رہا ہے۔ نوٹ: پاکستان کا اس وقت 22.27 ملین ہیکٹر رقبہ زیر کاشت ہے۔ پاکستان کے زیر کاشت رقبے کو سیراب کرنے کے لیے دریا اور اس کے معاونین دریاؤں کے 40 مقامات پر بند یعنی بیراجز بنا کر نہریں نکالی جا چکی ہیں۔ ان انہار یعنی نہر کی جمع انہار کے ذریعے 81% رقبہ سیراب ہو رہا ہے۔ ایک بیراج سے کئی نہریں نکالی جاتی ہیں۔ ہر نہر چھوٹی نہروں اور راجیاؤں سے تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک نہر سے تقریباً 60 تا 240 ہیکٹر رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 82 ہی جاری ہے۔ پاکستان کا نہری نظام یعنی کینالز سسٹم آف پاکستان۔ ہم پاکستان کے نہری نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دریائے سندھ کے مشرقی معاونین دریاؤں کے نہری منصوبہ جات، 2 دریائے سندھ کے بڑے بڑے نہری منصوبے، اور نمبر 3 دریائے سندھ کے مغربی معاون دریاؤں کے نہری منصوبے۔ نمبر 1 دریائے سندھ کے مشرقی معاونین دریاؤں کے نہری منصوبہ جات۔ الف دریائے ستلج کی نہریں 1930 میں ستلج ویلی پروجیکٹ نامی منصوبہ منظر عام پر آیا، لہٰذا دریائے ستلج پر 4 ہیڈ ورکس سے 12 نہریں نکالی گئیں۔ معاہدہ سنتاس کے بعد دریائے ستلج کی تمام نہروں کے ذریعے پانی مہیا کیا گیا۔ صفحہ نمبر 83 ایک چارٹ ہے، نہروں کے نام ہیڈ ورکس اور سیراب ہونے والا علاقہ۔ نمبر شمار ہے 1 نہر دیپال پور، نہر کا نام ہے دیپال پور، اس کا ہیڈ ورکس ہے گنڈا سنگھ والا اور سیراب ہونے والے علاقے ہیں اس سے دیپال پور اور اوکھاڑا۔ دوسری نہر ہے نہر خورد ورا، نہر صادقیہ اور نہر پاک پتن، ان کے ہیڈ ورکس سلیمان کی ہیڈ ورکس ہیں اور یہ سیراب کرتی ہیں ملتان، ساہیوال اور بہاولپور کو۔ تیسری نہر ہے، تیسرے شمار میں نہریں نہر میلسی، نہر قائم پور اور نہر بہاول، یہ نہریں ان کا ہیڈ ورکس اسلام ہیڈ ورک ہے اور یہ سیراب کرتی ہیں بہاولپور، میلسی، پاک پتن اور بہاڑی کے علاقوں کو۔ نہر عباسیہ، نہر پنجند، یہ نہریں ان کا ہیڈ ورک جو ہے وہ پنجند ہیڈ ورک ہے اور یہ سیراب کرتی ہیں بہاول نگر اور رحیم یار خان کے علاقوں کو۔ بے دریائے راوی کی نہریں، کینالز آف راوی ریور، دریائے راوی کے 3 مقامات پر نہریں بنائی گئی ہیں، اس سے 26 لاکھ ہیکٹر رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، نہروں کے نام ہیڈ ورکس اور سیراب ہونے والا علاقہ۔ نہر اپر دو آب یا سینٹرل باری دو آب، اور اس کا ہیڈ ورک ہے مادھو پور ہیڈ ورک اور یہ سیراب کرتی ہے لاہور، دیپال پور اور مقصود کو۔ لور باری دو آب، یہ نہر ہے لور باری دو آب اور اس کا ہیڈ ورکس ہے بلوکی، یہ ساہیوال، پاک پتن اور ملتان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ اگلی نہر ہے نہر سدہنائی، اس کا ہیڈ ورک ہے اور یہ ملتان، وہاڑی اور خانیوال کو سیراب کرتی ہے۔ لور باری دواب بلوکی، اس کا ہیڈ ورک ہے اور یہ سیراب کرتی ہے ساہیوال، پاک پتن اور ملتان کو۔ آگے جیم دریائے چناب کی نہریں، اس دریا پر 3 ہیڈ ورکس تعمیر کیے گئے ہیں، ان سے 4 نہریں نکالی گئیں، یہ نہریں 44 لاکھ ہیکٹر رقبہ سیراب کرتی ہیں۔ نہر اپر چناب، اس کا ہیڈ ورک مرالا ہے اور یہ سیراب کرتی ہے سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ اور گجرانوالہ کے علاقوں کو۔
نہر لور چناب، اس کا ہیڈ ورک ہے خان کی، اور یہ سیراب کرتی ہے گجرانوالہ، شیخوپور اور فیصل آباد کے علاقوں کو۔ نہرمین، نہر رنگ پور، یہ نہریں جو ہیں ان کا ہیڈ ورکس ہے حویلی، بہادر شاہ، اور یہ سیراب کرتی ہیں مظفر گڑھ، جھنگ، ملتان اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے علاقوں کو۔ دال، دریائے جہلم کی نہریں، دریائے جہلم کے مقام سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں، اس سے 21 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 84۔ دریائے جہلم کی نہروں میں سب سے پہلے نہر اپر جہلم، اس کا ہیڈ ورک ہے منگلا ڈیم، اور یہ سیراب کرتی ہے گجرات، منڈی باؤدین اور جہلم کے علاقوں کو۔ دوسری جو نہر ہے اس کے کہتے ہیں نہر لور جہلم، اس کا جو ہیڈ ورک ہے وہ ہے رسول، اور یہ سیراب کرتی ہے گجرات، منڈی باؤدین، سرگودا اور خورشاد کے علاقوں کو۔ صفحہ نمبر 84 ہی جاری ہے۔ نمبر 2، دریائے سندھ کے نہری منصوبے۔ اس دریا پر 6 بڑے نہری منصوبے مرج وجود میں لائے گئے ہیں۔ ان منصوبہ جات کی روشنی میں 18 نہریں نکالی گئی ہیں۔ ان کے ذریعے ملک کے 4 صوبوں کے بعض علاقے سیراب ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، جنا یا کالا باغ بیراج سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں۔ ان کو نہر بالائی تھل اور نہر جنوبی تھل کہا جاتا ہے۔ ان سے میاں والی، بھکر، لیا، خوشاب اور مظفر گڑھ کے علاقے سیراب ہوتے ہیں۔ 2، چشمہ بیراج سے ایک نہر چشمہ پر رابطہ نہر نکالی گئی ہے، اس سے مظفر گڑھ، ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ سیراب ہو رہا ہے۔ 3، تونسا بیراج سے 2 نہریں، دائیں اور بائیں کنارے کی نہریں تونسا پنجند سے نکالی گئی ہیں، ان سے ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر آباد کا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ 4، گدو بیراج سے 3 نہریں نکالی گئی ہیں، مثلاً گھوٹکی، بیگاری اور پٹ فیڈس۔ ان نہروں سے جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ اور میرپور کا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ 5، سکھر بیراج سے 17 نہریں نکالی گئی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: شمال مغربی نہر، نارا نہر، روہڑی نہر، خیرپور نہر، خیرپور مغربی نہر، داؤد نہر اور رائس نہر۔ ان کی مدد سے سکھر، قلات ڈویژن، داؤد، لاڑکانہ اور نواب شاہ کے علاقے سیراب ہوتے ہیں۔ 6، غلام محمد کوٹری بیراج سے 4 نہریں، یعنی نہر کوٹری، نہر پھلیلی، نہر پنساری اور نہر قاری، ان سے سیراب ہونے والے علاقوں کے نام یہ ہیں: حیدرآباد، سانگڑ، نواب شاہ، بدین، میرپور خاص اور ٹھٹھہ۔ نمبر 3، دریائے سندھ کے مغربی معاون دریاؤں کے نہری منصوبے۔ دریائے سندھ مغربی معاون دریاؤں میں دریائے کابل، سوات، کرم، بولان شامل ہیں۔ ان دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں، اس سے کافی رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، دریائے کرم کا نہری منصوبہ۔ اس ضمن میں دریائے کرم پر کرم گڑھی کے مقام پر ڈیم تعمیر کیا گیا ہے، اس سے نہر نکال کر بنوں کا 2.8 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہو رہا ہے اور بجلی بھی بن رہی ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ نمبر 2، دریائے سوات کی نہریں۔ دریائے سندھ کے مغربی جانب دریائے کابل کے معاون دریا سوات پر نہر اپر سوات مالاکنڈ کے مقام پر تعمیر کی گئی اور آباد زہی کے مقام سے نہر لور سوات نکالی گئی۔ یہ نہر مردان، پشاور اور چرسدہ کے اضلاع کو سیراب کرتی ہے۔ دریائے سوات پر مالاکنڈ تک ایک 3.5 کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی گئی ہے، جس کے ذریعے 1800 کیوسک پانی درگئی تک لایا جائے گا۔ یہ سرنگ مردان اور چرسدہ کے کچھ علاقوں کو بھی سیراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، دریائے کابل کی نہریں۔ پشاور سے 20 میل شمال مغرب اس دریا پر واسق ڈیم بنایا گیا ہے، اس سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں۔ ان نہروں سے وادی پشاور کا 1,20,000 ایکڑ رقبہ سیراب کیا جا رہا ہے اور یہاں ہلکے انداز سے بھی بجلی بھی پیدا کی جا رہی ہے۔ نمبر 4، دریائے گومل کا نہری منصوبہ۔ دریائے گومل اور زوب کے سنگم پر کھجوری کچھ پر ایک نہری منصوبہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ نہری منصوبہ ڈیرہ اسماعیل خان کے 1,68,000 ایکڑ رقبے کو سیراب کر رہا ہے۔ نمبر 5، دریائے بولان کا نہری منصوبہ۔ دریائے بولان پر ناری کے مقام پر بند تعمیر کر کے ایک نہر نکالی گئی ہے، جس سے وادی کوئٹہ کا 24,000 ایکڑ زرعی رقبہ سیراب ہو رہا ہے۔ نمبر 1، دریائے باران پر درود کے مقام پر ڈیم تعمیر تیار کر کے
90,000 ہیکٹر فٹ پانی ذخیرہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک نہر نکالی گئی ہے جس سے ضلع لسبیلا کا 50,000 ہیکٹر رقبہ سیراب ہو رہا ہے۔ نمبر 2، کراچی سے 35 میل کے فاصلے پر بلوچستان میں دریائے حب پر 80,000 ہیکٹر فٹ گنجائش کا ایک ڈیم تعمیر ہوا ہے۔ اس منصوبے سے کراچی اور حب کے علاقوں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے 84,000 ہیکٹر زمین سیراب ہو رہی ہے۔ معاہدہ سندھ طاس اور رابطہ انہار، انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ لنک کینالز۔ پاکستان میں بہنے والے تمام دریاؤں کا منبع بھارت میں ہے۔ تقسیم پاک و ہند 1947 کے وقت دریائے ستلج سے جو نہریں پاکستان داخل ہوتی تھیں وہ گنڈا سنگھ سے نکلتی تھیں۔ دریائے راوی سے 1900 معاہدہ طاس ہوا۔ اس کا ذکر گزشتہ صفحات پر کیا گیا ہے۔ لہذا اس معاہدہ کے تحت ذریعہ پاشی کے لیے نہریں اور ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں 2 بڑے ڈیم تربیلا، منگلا، 5 بیراج اور 7 رابطہ نہریں تعمیر کرنا تھیں۔ ڈیمز اور بیراجز کی تفصیل کو پچھلے صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت رابطہ نہروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی طرف سے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 86، ڈیمز اور بیراجز کی تفصیل کو پچھلے صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت رابطہ نہروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، رسول کے مقام پر دریائے جہلم سے 30 میل لمبی نہر نکالی گئی۔ اس نہر کو قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ نہر دریائے سندھ کا 19,000 کیوسک پانی دریائے چناب میں ڈالتی ہے۔ 2، بلوکی یعنی راوی رابطہ نہر کے ذریعے دریائے جہلم اور دریائے چناب کا پانی سلیمان کی یعنی دریائے ستلج کو پہنچایا گیا ہے۔ یہ نہر سلیمان کی ہیڈ ورکس کی نہروں کو 6500 یعنی 6500 کیوسک پانی فراہم کرتی ہے۔ 3، دریائے چناب سے 44 میل لمبی نہر تریمو کے مقام سے نکالی گئی۔ اس کو بعد ازاں دریائے راوی میں سدہنائی کے مقام پر لایا گیا۔ یہ نہر دریائے راوی کو 11,000 کیوسک پانی فراہم کر رہی ہے۔ 4، قادر آباد یعنی دریائے چناب سے ایک نہر نکالی گئی۔ اس کے ذریعے دریائے جہلم اور چناب کا پانی بلوکی کے مقام میں دریائے راوی کے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ نہر 104 میل چوڑی ہے۔ 5، دریائے سندھ سے چشمہ کے مقام پر ایک 63 میل لمبی نہر نکالی گئی۔ اس نہر کے ذریعے 21,700 کیوسک پانی دریائے جہلم میں ڈالا گیا ہے۔ یہ نہر تریمو ہیڈ ورکس کی نہروں کو پانی فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ 6، رابطہ نہر سدہنائی راوی سے نکالی گئی، لمبائی 60 میل۔ اس نہر کے ذریعے میلسی اور بھاولپور کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہر 10,000 کیوسک پانی اسلام ہیڈ ورکس کو مہیا کرتی ہے۔ یہ ہیڈ ورکس دریائے ستلج پر بنایا گیا ہے۔ 7، دریائے سندھ کے علاقے میں تونسا کے مقام سے ایک 38 میل رابطہ نہر نکالی گئی۔ اس کے ذریعے 1,00,000 کیوسک پانی پنجناد ہیڈ ورکس کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے عباسیہ اور پنجناد کی نہروں کو بھی پانی مل رہا ہے۔ پاکستان میں نہری نظام کی اہمیت و افادیت۔
یعنی امپورٹنس اینڈ اسکوپ آف پاکستانی کینال سسٹم. پاکستان کا خاصا علاقہ نیم خشک اور خشک قسم کا ہے. صحراؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال سندھ کی زیریں برائی میدانوں کو 2.2 ایکڑ زمین صحرا میں تبدیل. ایک اندازے کے مطابق ہر سال سندھ کی زیریں بالائی میدانوں کی 2.2 ایکڑ زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان مونسون خطے کی دم یعنی ٹیل پر واقع ہے. صفحہ نمبر 87. بارش ناکافی ہے، لہذا آبپاشی کی سہولیات کے بغیر سبز انقلاب کا خواب ادھورا ہے. لہذا دریا اور نہریں ایک نعمت یعنی بوند سے کم نہیں ہیں. لہذا نہروں دریاؤں کی وجہ سے آج تمام صوبہ جات کی زمین پر کاشتکاری ہو رہی ہے. ملک غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کفیل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان میں نہری نظام زمین کی زرخیزی قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر پاکستان میں وسیع و مربوط اور جامع نہروں کا منصوبہ نہ ہوتا تو ہماری حالت افغانستان جیسی ہوتی. دوسری طرف شرح خواندگی میں کمی اور صنعتی پسماندگی عام ہے. ملک زرعی ہے اور 68.2% آبادی دیہاتوں میں گزر اوقات کرتی ہے. لہذا ان کا روزگار کھیتی باڑی ہے. لہذا یہ نہری نظام ہی کا سہارا ہے کہ دیہات اور چک قائم ہے. پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک بن گیا ہے. آبادی تقریباً 150 ملین افراد تک ہو چکی ہے. یہ پرانا ایڈیشن ہے اور اس حساب سے آبادی بتائی گئی ہے. ہر سال 21 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. اتنی بڑی آبادی کو خوراک کی قلت سے بچانے کے لیے دریا نہریں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، مگر پھر بھی 36% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستان کے میدانی علاقے زرخیز اور نرم مٹی سے بنے ہیں. زمین کی ڈھلوان شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ہے. لہذا نظام نہری آسانی سے بنا دیا گیا ہے. پاکستان میں کپاس، گنا، تمباکو، پھل اور سبزیاں اور بے شمار نقد آور فصلیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس سے زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی شورشدہ زمین کو صحیح کرنے کے لیے بھی نہریں نکالی جا رہی ہیں، یعنی بنجر زمین کو. نہروں کے ذریعے دیہی اور شہری علاقوں کو پانی کا پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے. حیدرآباد، فیصل آباد اور کراچی کو پینے کے لیے نہری پانی دیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں سستی ترین بجلی پیدا کی جا رہی ہے. نہری آبپاشی کے ذریعے جنگلات کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. نہری نظام کی وجہ سے ریونیو ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے. ملک کا 25% رقبے میں کاشتکاری ہو رہی ہے. باقی بنجر اور صحرائی زمین کو سیراب کرنے کے لیے نہری منصوبہ جات پر کام ہو رہا ہے. نہروں اور دریاؤں سے ہر سال لاکھوں ٹن مچھلی پکڑی جا رہی ہے. نہروں کی وجہ سے تھل اور چولستان کا علاقہ آباد ہے. نہری نظام زمین کو خوبصورت بناتا ہے. لہٰذا چراگاہیں، سرگاہیں، باغات لگائے جا رہے ہیں. صفحہ نمبر 88. سیمو تھور یعنی واٹر لاجنگ اینڈ سیلینٹی. واٹر لاجنگ یا واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. سیمو تھور. نہروں کی آبپاشی جہاں نعمت کا سامان پیدا کرتی ہے وہاں پر یہ زحمت کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. اس کے توسط سے مقامی کسانوں کو 2 بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کو سیم اور تھور کہتے ہیں. 1859 میں دائمی نہروں کے ذریعے آبپاشی کا جدید نظام متعارف ہوا. ناقص منصوبہ بندی کے پیش نظر نہری آبپاشی کا بڑا حصہ زمین میں جذب ہو کر اس کی گہری تہہ میں چلا جاتا ہے اور غیر جاذب تہوں کے اوپر جمع ہو کر آہستہ آہستہ سطح زمین کے قریب آ جاتا ہے. بلکہ اکثر نہری علاقوں میں یہ پانی سطح زمین پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جغرافیائی اصطلاح میں سیم زدہ زمین یعنی واٹر لاگڈ لینڈ سے مراد ایسی زمین ہے جہاں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو کر 1.5 میٹر تک پہنچ جائے. شدید سیم کی حالت میں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو کر زمین کی سطح کو ڈھانپ لیتی ہے. صفحہ نمبر 89 یعنی 89. لہٰذا ایسی صورتحال میں کاشتکاری ممکن نہیں رہتی اور لوگوں کو بعض دفعہ وہاں اپنے علاقے سے ہجرت کرنا پڑتی ہے. تھور سے مراد زمین کا خشک ہونا ہے. یہ عمل خشک اور نیم خشک علاقوں میں زیادہ شدت کے تحت ابھرتا ہے. اس بیماری کے تحت زیادہ درجہ حرارت کے باعث زیر زمین پانی سطح زمین پر پہنچ کر
بخارات بن کر فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ پانی کے ذریعے زمین میں جذب اور خارج ہوتا ہے۔ جب زمین کی تہہ دار پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو زمینی نمکیات زمین تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے شور سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اگر اس کی مقدار بہت زیادہ ہو تو کھیتی باڑی کرنا محال ہو جاتا ہے۔ 1912 سے ہی ان مسائل پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ نہ ہی اب تک ان متاثرہ علاقوں کو سروے کیا گیا اور نہ ہی ان مسائل کے حل کے لیے کوئی مربوط پروگرام یعنی چاک آؤٹ کیا گیا ہے۔ 1953 سے 54 میں 1953 اور 54 میں دریائے سندھ کے سیم و تھور والے علاقوں کی نقشہ سازی کی گئی، مٹی کا تجزیہ بھی کیا گیا۔ یہ سارا کام کولمبو ایڈمنسٹریشن پلان کے ذریعے ہونا مشروط تھا۔ اس وقت یہ انکشاف ہوا تھا کہ 47,000 مربع کلومیٹر زمین سیرابی کی صورت میں تھوڑی بہت سیم زدہ ہے۔ علاوہ ازیں 65,000 مربع کلومیٹر پہلے ہی اس کے علاوہ متاثر شدہ قرار پائی تھی۔ یہ بھی انکشاف منظر عام پایا کہ تقریباً 4,000 مربع کلومیٹر زرخیز ترین زمین ہر سال کم پیداوار دے رہی ہے۔ غرقابی نہریں کبھی بھی سیم و تھور کا باعث نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں پانی موسم گرما میں آتا ہے۔ جب دریاؤں میں سیلاب آیا ہوتا ہے، موسم سرما میں یہ نہریں خشک ہوتی ہیں اور بخارات کا عمل خاصی حد تک واٹر ٹیبل سے ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں دائمی نہروں میں سارا سال پانی رواں رہتا ہے، لہٰذا یہ نہریں سیم و تھور پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ دائمی نہروں کی ڈیزائننگ اس طرح کی جاتی ہے کہ پانی کی تقسیم کی شرح سے 1 کیوسک پانی یعنی 120 ہیکٹر زمین کو سیراب کرنے کا موجب بنے۔ اگر مٹی سے نمکیات کو خارج کرنا درکار ہو تو 1 کیوسک پانی 60 ہیکٹر رقبہ کو درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے گورنمنٹ منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ اس قسم کی 25% زمین کو کسی فصل کی کاشت کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ جس سال زمین کو خالی رکھنا مطلوب ہو وہ سال فیلو ایئر کہلاتا ہے، FALLOW فیلو ایئر کہلاتا ہے۔ مگر آزادی کے بعد ہمارے ملک کی آبادی اس رفتار سے بڑھی ہے کہ زمین کو خالی رکھنا محال ہو گیا ہے، لہٰذا کاشتکاری کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ زمین سیراب کرنا پڑی، لہٰذا پانی کی زیادہ مقدار کو سپرد زمین کیا جانے لگا۔ اس سے یہ ہوا کہ زمین میں جمع شدہ نمکیات کو اچھے طریقے سے خارج نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ نمکیاتی مواد زمین میں تہیں بناتا یعنی لیئرز بناتا گیا، لہٰذا زمین کی حالت سنگین ہوتی گئی۔ واٹر ٹیبل کو نیچے دھکیل دیا جائے تاکہ نمکیات زمین دوز، اس کا طریقہ یہ ہے کہ واٹر ٹیبل کو نیچے دھکیل دیا جائے تاکہ زمین تر دوز ہو جائیں۔ اس ضمن میں 1912 سے 1954 تک کی کوششیں کی گئیں، لہٰذا نہروں کو چوڑائی کم اور گہرائی زیادہ کی گئی۔ اس ضمن میں ٹیوب ویلز بھی لگائے گئے۔ صفحہ نمبر 90۔ دنیا کا عظیم نہری نظام ہونے کے ناطے اور 150 سالہ مسلسل عمل آبپاشی کی وجہ سے اکثر ہماری آبپاش زمین سیم و تھور کا شکار ہو رہی ہے۔ زراعت ہی ہمارا مقدر ہے، لہٰذا سیم و تھور کو ختم کرنے کے لیے اب تک حکومتیں اربوں روپے خرچ کر چکی ہیں۔ زمین پر سڑکیں بند بنانے سے پانی کے بہاؤ کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں مناسب نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سیم و تھور بڑھ جاتا ہے۔ ایک اندازے کے تحت ہماری 40,000 ہیکٹر زمین ہر سال سیم و تھور کا شکار ہو رہی ہے، لہٰذا لوگ ایسے علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ہر سال 33 ملین ٹن نمکیاتی مواد 18 ملین ہیکٹر نہری علاقوں میں پھیلا رہے ہیں، لہٰذا 25 ملین ٹن نمکیات سندھ داس کے علاقے میں پڑا رہتا ہے۔ 8 ملین ٹن نمکیاتی مواد بہہ کر سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ 1.3 میٹرک ٹن نمکیات ہر سال 1 ہیکٹر زمین پر نہری آبپاشی کے ذریعے زمین پر منفی اثرات پیدا کر رہے ہیں۔ سیم و تھور کی وجہ سے زمین میں فصل دینے کی صلاحیت 25% کم ہو گئی ہے۔ ہماری فی ہیکٹر پیداوار دوسرے ممالک کے مقابلے میں خطرناک حد تک کم ہے۔ ہمارے ملک کی زمین کا مناسب سروے نہیں ہوتا۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 7,03,074 ٹیوب ویلز
محض فی ایکٹر پیداوار کو بڑھانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اس سے زمین کی مٹی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیوب ویلز لگانے سے قبل مٹی کا تجزیہ نہیں کرایا گیا تھا۔ حکومت نے سیموتھور کو کم کرنے کے لیے وابڈا کے ساتھ تعاون کیا ہے، لہذا تمام اضلاع میں پروگرامز جاری ہیں۔ دوسری طرف ہمارا کسان زراعتی تعلیم سے ناواقف ہے، لہذا خاطر خواہ اچھے نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ سیموتھور کا مسئلہ عالمی نوعیت کا ہے۔ سیموتھور کی وجہ سے کئی مرتبہ دنیا قحط یعنی سٹارویشن کا شکار رہی ہے۔ دنیا کا 13 بلین ہیکٹر رقبہ، اس میں 1 بلین ہیکٹر رقبہ سیموتھور کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ 1 بلین زیر کاشت رقبہ 26% بنتا ہے۔ اس میں سے 56 ملین ہیکٹر رقبہ جنوبی اور جنوب مشرق ایشیا میں ہے۔